اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ لیل میں اور بھی مقامات پہ، ویسے تو قرآن مجید میں، لیکن سورہ لیل میں یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ہم اگر دیکھیں کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، جیسے آیت نمبر 5 to 7 میں دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو رہا وہ جس نے دیا اور اس نے تقویٰ کیا اور بھلائی کی تصدیق کی، پس ان قریب ہم اسے آسانی دیں گے اس آسان راستے کی. یعنی ایک انسان کیا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ تقویٰ کی طرف آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھاتا ہے، وہ بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے اندر انٹیگریٹی لے کر آتا ہے، تو obviously اس کے لیے تمام کام آسان ہو جائیں گے. اور دوسرا کیریکٹر کیا بتایا گیا سورہ لیل کی آیت نمبر 8 سے 10 میں آ رہا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی اور اس نے نیکی کو جھٹلایا، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی طرف. تو ایسے شخص کے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے خود غلط کام کیے، وہ سٹنجی ہوا، اس نے بخل کیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بخل، رشتوں میں بخل، نماز میں بخل، دینے میں بخل، سیکھنے میں بخل، اور اس نے بے پرواہی برتی. ہی واز کیئرلیس، اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ راستہ جو تھا وہ آسان کر دیا گیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پہ دکھاتے ہیں. وین ایور یو آر ایٹ کراس روڈز، آپ کھڑے ہوئے کہ ادھر جائیں بل بورڈ بتا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی سائن لگا ہوا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو یہ ہوگا، اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو یہ ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم ایسی باتیں کہہ کے جسٹیفائی کرتے ہیں. دراصل میرا دل بڑا صاف ہے، دراصل میں نے ایک نمازی کو دیکھا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، میں دراصل ویسا نہیں بننا چاہتا. تو ہر شخص کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں. فجور کا راستہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہو جائے خوش، وہ کہ ٹھیک ہے میں نے ڈرگز لینی ہے، میں نے پارٹی ٹائم کرنا ہے، میں نے حرام ریلیشن شپ پہ جانا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے داخلہ دلوا دیا ہے بٹ میں نے پڑھنا نہیں ہے، جب تک وہ میری ہر بات نہ مانے تو کر لے جو اس نے کرنا ہے اور بڑھا لے اپنے آپ کو اس راستے کی طرف. یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کو ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے، میں نے غلط کام نہیں کرنے، میں نے اتنی کلاسز نہیں بنک کرنی کہ میری اٹینڈنس شارٹ ہو جائے اور پھر مجھے کوئی سفارش کرانی پڑے، وہ سفارش بھی نہ مانی جائے. میں نے ٹیچرز کو تنگ نہیں کرنا، ان کو رسپیکٹ کرنا ہے، بھی ٹیچرز ہیں. میں نے اچھی لرننگ جہاں پر بھی ہو رہی ہے، جس کلاس میں بھی ہو رہی ہے، اس کو اٹینڈ کرنا ہے. اور اگر فرض کریں مجھے کوئی سبجیکٹ نہیں صحیح سمجھ آ رہا تو میں نے یہ نہیں کرنا کہ اس ٹیچر کا مذاق اور اس سبجیکٹ کا مذاق، میں نے پڑھنا ہے، اس کو اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو اطمینان ہوگا، اس کی زندگی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. جیسے سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. کس کو خطاب کیا گیا ہے؟ نفس مطمئنہ کو. یہ کانسیپٹ ان کو سمجھ آتا ہے جو خیر کی طرف جاتے ہیں. جب میں نے خود بھی قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگا کہ واو سبحان اللہ، what a beautiful religion it is. اور till this day مجھے کبھی یہ ریگریٹ نہیں ہوا کہ ہائے میں نے یہ مس کیا، میں نے یہ مس کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ شروع میں مجھے لوگ ایسے جملے بہت بولا کرتے تھے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی، نیا نیا جوش ہے. تو میں اپنی استاد کے پاس گئی اور میں نے ان کو بہت گھبراہٹ میں کہا کہ مجھے لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ یہ دعا پڑھا کریں، آپ یہ پڑھا کریں. تو میں نے پہلے تو ان کو جزاک اللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں. میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ ناؤ دیٹ آئی ہیو اے کمپیریزن، کہ میں پہلے کیا کر رہی تھی اور اب میں کیا سیکھ رہی ہوں، اور پہلے میری زندگی میں کیا ٹرموائلز تھے، کیا مشکلات تھیں، رولر کوسٹر رائڈ تھی، اور اب میری زندگی میں کتنا سکون ہے، اندر سے کتنا سکون ہے، وہ بے چینی ختم ہو گئی ہے. I don't want to go back to that life. مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتی. تو مجھے اپنے لیے فکر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں واپس چلی جاؤں. لائک یہ جس نے مزہ چکھ لیا نا، جس نے اچھا ٹیسٹ اپنے منہ میں ڈال لیا، وہ پھر ٹریش نہیں کھا سکتا، وہ نہیں بیکار چیز کی طرف جا سکتا. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے. اب دوسری مثال، یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے اندر یہ فارمولا لا سکتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ایکسل کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو یاد نہیں ہوتا. لیکن وہ یہ سیکھ سکتا ہے نا کہ وہ کیسے یاد کرتا ہے، وہ کیسے نوٹس بناتا ہے، وہ کیسے کلاس میں اٹینٹیو رہتا ہے، وہ کلاس کے فوراً بعد کیا کرتا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ساتھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ تم لوگ پڑھتے کیسے ہو یا کیا طریقہ اختیار کرتے ہو جس سے تمہاری لرننگ اچھی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں ان کی کنڈیشن کیسی ہو جاتی ہے. ان کا سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے, گھٹا ہوا. یہ جو حرج کا ورڈ ہے نا, یہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. حرج بیسیکلی کہتے ہیں کہ کوئی بہت تھک فارسٹ ہوتا ہے, ایسا تھک فارسٹ ہوتا ہے. ویسے تو ہمیں تھک فارسٹ بہت پسند ہے, لوگ وہاں پر ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں, شکار کے لیے جاتے ہیں, ہائکنگ کرتے ہیں, وہاں پہ ٹریلز بنے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا تھک فارسٹ ہے جس میں کوئی جانور بھی مشکل سے گھسے. اتنی جھاڑیاں وہاں پر کہ وہاں پہ جانا امپاسبل ہے. تو یہ وہ ہے کہ بھی اس کا سینہ اتنا تنگ ہوا ہوا ہے کہ وہاں پر اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی. جیسے سورہ الحج کی آیت نمبر 78 میں آتا ہے, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور نہیں اس نے بنائی تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ایسا نہیں بنایا کہ ہم پہ تنگی آئے, بلکہ ہم پہ آسانی آتی ہے. یہ ہمیں نا آؤٹر پرسپیکٹیو ہے. یہ کوئی شیطان اور جو لوگ جن کے برے ایکسپیرینسز اوور آل کہیں پہ بھی ہوتے ہیں فار وٹ ایور ریزن, وہ بتاتے ہیں. یعنی دین تو ہمیں وسعت دے دیتا ہے نا. دین تو ہمیں بتاتا ہے معاف کر دو, ہم اپنے اندر جلنا چھوڑ دیتے ہیں. دین تو ہمیں بتاتا ہے اینگر مینجمنٹ کر لو. دین تو ہمیں بتاتا ہے اپنی انٹیگریٹی کو بڑھا لو. دین تو ہمیں بتاتا ہے طہارت حاصل کرو. دین تو ہمیں بتاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں کا خیال رکھو. دین تو ہمیں سکھاتا ہے حرام ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو بچاؤ. دین ہمیں ایڈکشن سے بچاتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی معاملہ لے لیں, دین تو ہمارے اندر وسعت ہی وسعت لے کر آ رہا ہے, آسانیاں ہی لا رہا ہے. دین ہمیں سکھاتا ہے ہاؤ ٹو اسرٹیو کیسے ہونا ہے, لوگوں کو صحیح جگہ پہ نو کیسے بولنا ہے. دین تو ہمیں اسکلفل بنا رہا ہے ہر معاملے میں. اسٹریس مینجمنٹ سکھا رہا ہے, اینگر مینجمنٹ سکھا رہا ہے, ہمیں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز سے دور رہنا سکھا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں. جو انسان حق کو نہیں مانتا اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ گھٹا ہوا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ آپ کو ایک دن میں 10-12 گلاس پانی کے پینے چاہیے اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی میں وہ جو کنسنٹریشن ہو جائے گی ہر لیول پہ, وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے گی. آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو آپ نمک نہ اوپر ڈالو, چینی نہ ایکسیس میں کھاؤ, آپ کو بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا یا آپ کی شوگر بڑھ جائے گی. جو نہیں سنتا اس وقت سینے کو تنگ کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں سننا, تو کیا ہوتا ہے وہ مزید وہ جیسے تھک فارسٹ ہے نا جس میں کچھ نہیں جاتا ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس کو بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ میری بیماری ہو کس وجہ سے رہی ہے. آپ اپنے میڈیکل سائنسز میں دیکھ لیں کہ جو آپ کا پیشنٹ آپ کی بات سنتا ہے, میڈیسن ویسے ہی لیتا ہے اور اس کی کمپلائنس اچھی ہوتی ہے, وہ فالو اپ کے لیے آتا ہے, وہ جو کچھ آپ اس کی سرجری ہوئی ہے تو اس نے سٹیچز صحیح طرح سے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے, میڈیکلی آپ نے اسے کوئی ایڈوائز کی ہے, وہ سب کچھ فالو کرتا ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جلدی, کریڈٹ آپ کو مل جاتا ہے. حالانکہ کام تو اس نے کیا ہوتا ہے سارا, اس نے آپ کی ایڈوائز کو فالو کیا ہوتا ہے. اور کوئی پیشنٹ ہے آپ کے پاس آتا ہے بار بار, فالو اپ صحیح طرح نہیں کرتا, جو آپ ایڈوائز دیتے ہیں آدھی دوائیاں کھاتا ہے آدھی نہیں کھاتا, ارریگولر کھاتا ہے, اور وہی بات ہے پرہیز صحیح طرح سے نہیں کرتا جو کرنا چاہیے, تو وہ پھر آ کر آپ کو یہی کمپلین کرتا رہتا ہے کہ آرام نہیں آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدلح خاندان کے ایک بادیہ نشین عربی سے حرج کا مطلب پوچھا. نیٹیوز ہوتے ہیں نا, ان کو ان باتوں کا بہت زیادہ ٹرو میننگ پتا ہوتا ہے, ڈکشنری میننگ پتا ہوتا ہے. جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی. سینہ اس کا تنگ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرٌ یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یعنی سب سے بڑی جو بھلائی ہوتی ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کسی انسان کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے, اس کا دین سمجھنے کے لیے وہ ریسیپٹیو ہو جائے, اس کا وہاں دل لگنا شروع ہو جائے. اور اس میں پھر کیا کہا گیا کہ یہ جو انسان ہے اب جس کا سینہ گھٹا ہوا ہے, یہ کیسے ہے, یہ مثال یہاں پہ سمجھیں کہ انما یصعد فی السماء, گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. جیسے اگر آپ ٹریل پہ جائیں, ہائکنگ کے لیے جائیں, ماؤنٹیننگ پہ جائیں, تو آپ کیا ہوتا ہے ایک سرٹن وہ ہائٹ تک جاتے ہیں تو آپ کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, آپ کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ سے وہ کام نہیں کیا جاتا, آپ کو مشکل لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو جو انسان اپنا سینہ نہیں کھولتا وہ زندگی میں اور وہی بات ہے آخرت میں اپنی مشکلات خود بڑھاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا.
قرطبی کہتے ہیں اللہ نے کافر کے ایمان سے نفرت کرنے اور ایمان کے اس پر بھاری ہونے کو تشبیہ دی ہے جس پر کوئی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسا کہ آسمان پر چڑھنا انسان کے بس میں نہیں. یعنی اس کو اگر اس کو کہا جائے نا ایسے شخص کو نماز پڑھ لو، اس کو لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا، اللہ پھر قرآن پڑھانے شروع کر دیا، اللہ امی ابو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہ لیکچر پورا سننا ہے. یا وہی بات ہے ٹیچر نے یہ ہمارے پر پابندی ڈال دی. ان کو نا وہاں تنگی ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ فون کھول کے دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نوٹس بناتے ہیں، کبھی پھر ٹائم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کب ہم یہاں سے فارغ ہوں گے. اور اسی لیے پھر اس آیت کے اینڈ میں کیا کہا گیا، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ نجاست کیا ہے، رجس کیا ہے، دل تنگ ہے، پریشان ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، نفرتیں ہیں، ریزنٹمنٹس ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھ بند کر لے گا، نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانِ، اور ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وہ خود کر رہا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک سٹیگننٹ واٹر ہے، اس پہ کیا ہوگا، فنگس ہی لگے گی. اب وہ سٹیگننٹ واٹر کہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میرے پر فنگس لگ گئی. آپ سٹیگننٹ ہیں، یو آر ناٹ اے لائف لانگ لرنر. آپ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، آپ کچھ آگے پڑھتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. ابن کثیر کہتے ہیں نہ ہی اسے اطمینان ملتا ہے، نہ ہی اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، بلکہ گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹن اور تنگی والا ہو جاتا ہے. اگرچہ ظاہری طور پہ بہت خوشحال ہو، مرضی کا لباس پہنتا ہو، مرضی کا کھانا کھاتا ہو، جیسے چاہتا ہو رہتا ہو، لیکن اس کا دل یقین اور ہدایت تک نہیں پہنچتا. وہ پریشانی، حیرت اور شک میں ہی رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی مرتد رہتا ہے. اور یہی معیشت ضنکا ہے. یعنی کتنی بڑی ایک ٹریجڈی ہے ایک انسان کی زندگی میں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس خیر سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے، وہ اس خیر کو دل تک نہیں لے جانا چاہتا. آپ کسی کو کہہ دیں ہیلدی ایٹنگ کرو، کہتے ہیں ابھی میں نہیں کر سکتا. اسموکنگ چھوڑ دو، آئی نو اٹس بیڈ بٹ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے نہیں یہ چھوڑنا. غصہ مینیج کر لو، نہیں میں نہیں کر سکتا، ناٹ پاسبل. تو اعراض برت رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائیں، اللہ کا جو ذکر ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن سے سمجھنا ہے، اپنا لنک کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے میں دو کیریکٹر سامنے آ گئے نا. ایک انسان جو ہے وہ ریسیپٹیو ہو رہا ہے، وہ ہر چیز سیکھنا چاہ رہا ہے، وہ سیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس پہ نیکی بوجھ نہیں ہوتی اور اس کی گروتھ ہو رہی ہے وہاں سے. دوسرا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہر اچھی بات پہ شٹ ڈاؤن موڈ میں جاتا ہے اور اپنے سینے کو تنگ کر لیتا ہے. اس کے دل میں ہر وقت سونامی ویوز آ رہی ہیں شک و شبہات کی، وہ نہیں کرنا چاہتا کچھ بھی. تو پھر obviously اس کی زندگی میں مشکلات رہتی ہیں. تو یاد رکھیں جس کا سینہ اس ایمان کے لیے کھل جاتا ہے نا، اسے رب کی طرف سے ایک نور مل جاتا ہے، اس کی وہ انلائٹنڈ انسان ہوتا ہے. اسی طرح جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اس کو دنیا میں بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دنیا مشکل ہو جاتی ہے، دنیا بہت آسان ہو جاتی ہے. اور دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں اس میں سے آپ کو وے آؤٹ بھی پتہ چل جاتا ہے بیکاز یو آر انلائٹنڈ. اسی طرح آخرت کی منزلیں بہت آسان ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے نا کہ جب انسان مرتا ہے اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر جو کافر ہوتا ہے اس کی قبر کو بھینچا جاتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی قبر کشادہ ہوتی ہے بیکاز دنیا میں وہ بہت وسعت اور کشادگی کے ساتھ رہتا تھا. تو اس مثال سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اگر یعنی جو میں نے بات کی تھی نا کہ پھر ہم کہیں کہ اچھا آئی آلسو وانٹ ٹو بی گائیڈیڈ، لیکن ہاؤ. تو اگر ہمیں گائیڈنس چاہیے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ آئی نیڈ دس گائیڈنس، دس از مائی نیڈ. یہ صرف اٹینڈنس کی بات نہیں ہے، یا یہ صرف والدین کو اپیرنٹلی خوش کرنے کی بات نہیں. دس از مائی نیڈ. مجھے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. پھر جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے. پھر اسی طرح جیسے جیسے میں اپنی پریکٹسز بڑھاؤں اس طرح سے میرے لیے اور راستے کھلیں گے اور آسانیاں ہوں گی. مجھے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط کرنا ہے. اسی طرح سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ کی لائف سٹائل کو فالو کرنا ہے، سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا. پھر یہ کہ قرآن و سنت میں جو گائیڈ لائنز ملتی ہیں، جو نصیحتیں دی گئی ہیں، جو وہاں پہ کمانڈمنٹس ہیں، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب
وہ اللہ کی رسی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم سب اپنا انالیسس کر سکتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے ریسیپٹیو ہیں۔ میں کرنا چاہوں گا تو میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ جو اسٹوڈنٹ کلاس میں اچھی طرح بیٹھے گا، نوٹس پریپیئر کرنے کی ایفرٹ کرے گا، سنے گا، ڈیڈ لائنز میٹ کرے گا، وہ آٹومیٹیکلی صحیح کام کرنا شروع کر دے گا، اور جو پہلے سے ہی بوریت کا شکار اور تنگی کا شکار، وہ نہیں کام کر سکے گا۔ تو اس میں ہمیں نا اپنے اندر ایک شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از مائی نیڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میرے لیے کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ سو دیٹ مینس وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہاں سے ہمیں شرح صدر کی جو ایک ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے، سینہ کھولنے کی بات کی گئی ہے، اس کی کچھ سائنز ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے دین مشکل نہیں رہتا، وی آر ویری ہیپی جب ہمیں جہاں سے بھی ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے ہم سننا چاہتے ہیں، ہم کوئی اچھی بات پہ عمل کرنے سے نہیں گھبراتے۔ ہمیں اوبیڈینس اور اتھارٹی کو جہاں پہ بھی صحیح بات کی جا رہی ہے اس کو ماننے میں پرابلم نہیں ہوتی، اسٹارٹنگ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر سنت کا طریقہ، پھر ہمارے والدین، پھر ہمارے اساتذہ اور کمیونٹی میں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کہیں کام کرتے ہیں، ایچ او ڈی ہیں، آپ ان کی بات مانیں، آپ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بات مانیں، آپ آگے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اتھارٹیز جو صحیح بات بتا رہی ہیں ان کی بات مانیں، اور اللہ کی شریعت پہ وہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے اسے خوشی ملتی ہے، غلط کام نہیں وہ کرنا چاہ رہا ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک بار کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم اس کو فوراً کر لیتے تھے، اور ہم خود اپنے گھروں میں جائیں، ہمارے پیرنٹس کیا کہتے ہیں، کتنی دفعہ اس کو کہنا پڑتا ہے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوف اللہ ٹیون آف ہو جاؤ، پھر امی نے کہنا ہے کہ یہ تم نے کھانا کیوں آرڈر کر دیا۔ تو نہ کریں نا، وی آل انڈرسٹینڈ دس از جنک، ایک طرف سے ہم کہیں جنک اور پھر ہم کھائیں، ٹھیک ہے۔ ہر دفعہ کسی کو کیوں کہنا پڑے کہ تم گاڑی تیز کیوں چلاتے ہو، ہر دفعہ کسی کو کیوں کہنا پڑے یو آر اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن دا اسکرین، ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے سینے کو تنگ کرنے والے کام۔ تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کو اکنالج ہی نہیں کرتا، کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا مانتا ہے لیکن ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کو کیوں یہ بلیسنگ ملے گی؟ آپ ذرا اپنے کالج میں کسی ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں آئی ڈونٹ لائک دا وے یو ڈیلیور دا لیکچر، اور یو آر ٹو بورنگ، یا مجھے آپ پسند نہیں ہیں، یا میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا، تو وہ ٹیچر آپ کو نمبر دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ آپ پیرنٹ کے آگے کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ہاؤ ڈیئر یو ٹیل می وٹ ٹو ڈو، وہ آپ کے والدین آپ کو آگ کر دیں گے، گھر سے نکال دیتے ہیں والدین۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو جو مرضی کہہ لیں، ہمیں کچھ بھی نہ کہا جائے۔ اسی طرح جو انسان کسی دوسرے کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، بلائنڈ فیتھ کو، بلائنڈلی کسی بات کو فالو کرتا ہے، اس کی پرائرٹی آخرت نہیں ہوتی، دنیا ہوتی ہے، اور وہ ایروگنس میں ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ گریڈی ہے، سیلف سینٹرڈ ہے، وہ ڈیزائرز کے پیچھے جاتا ہے، اور وہ خواہشات کو اس حد تک فالو کرتا ہے کہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا، سیلف انالیسز نہیں کرتا، وہ باتوں میں حد سے بڑھتا ہے، اس کی زندگی میں شک ہر وقت بہت زیادہ رہتا ہے، وہ ایمان کو، توحید کو بوجھ سمجھتا ہے، قرآن مجید کو سننا نہیں چاہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی اس پہ، اس کو وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اٹس لائک اے ڈیڈ ہارٹ۔ تو سینے کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے افراد ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، ہمیں لگتا بھی ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ توبہ استغفار بہت کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ٹیم کرنا چاہیے کہ اتھارٹی کی بات سنی، اور اگین اسٹارٹنگ فرام اللہ تعالیٰ، پھر سنت کا طریقہ، پھر والدین، جو ہمیں صحیح بات بتا رہا ہوں ہم اس کی بات کو سنیں، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں جو ہماری عبادات ہیں نا، روزہ رکھنا، اسی طرح وضو کرنا، نماز پڑھنا اور استغفار کی کثرت کرنا، یہ ہمیں بچاتا ہے اس سے۔ تو ویل فنش آف اس دعا پہ ہی جو ہم اپنی کلاس کے شروع میں ہی پڑھتے ہیں، اور اسی دعا پہ جو ہے اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے۔ یعنی میں جب ایز اے ٹیچر بھی یہ پڑھتی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھل جائے کہ جو میں نے ڈیلیور کرنا ہے میرے اندر اتنی کلیئرٹی ہو اس ٹاپک کے بارے میں کہ میں اس کو کلیئرٹی سے ہی ڈیلیور کر دوں، میں کوئی اپنی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں اپنی کوئی پروفیسی نہ دوں، اپنی کوئی تھاٹ پروسیس کو آگے نہ بتاؤں، بلکہ جو تیرا کلام ہے، جو رائٹ پرنسپلڈ
جو بھی ایکشنز ہیں میں اس کی طرف اپنی آڈینس کو لے کے جاؤں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام آسان کر دے، کیونکہ میں نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھ سکتی. یہ اللہ کی ہی توفیق سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سینہ کھلتا ہے اور آپ کوئی ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کسی اور کو بتاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کو ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ایسی فیلنگ دیتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور پھر سینے میں تنگی آنے لگتی ہے. پھر کیونکہ شک آ جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے جو فالو بھی کیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. دیکھیں نا، فرض کریں بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو شرک کر رہے ہیں. اب آپ نے پڑھا اور آپ کو سمجھ آئی کہ او یہ والی پریکٹس تو شرکی ہے، یہ مجھے نہیں کرنی، کیونکہ شرک تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اب اگر آپ کا سینے میں یہ بات آ گئی اور آپ نے دعا بھی مانگ لیا، تعالیٰ دس از گوئنگ ٹو میک مائی لائف ایزی، لیکن اگر آپ نے کسی اور کو بتانے کی کوشش کی، وہ آپ کو شک ڈالے گا، وہ ایسی دلیل لے کر آئے گا آپ کے سامنے. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، میری زبان کی گرہ ایسے کھلے کہ میں بات بھی صحیح کروں، افیکٹو بھی. اور آگے یہی کہا گیا یفقہوا قولی، میری بات بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ سارا معاملہ پھر اس کی وجہ سے جو ہے بہتری کی طرف جاتا ہے. تو یہ یہاں سے اب آپ سمجھ جائیں. ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یعنی کمپلین کر سکتا کہ اللہ مجھے توفیق نہیں دیتا. ہمیں سٹیپ لینا پڑے گا. پہلا ہمیں صحیح پرنسپل کام کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ دین ہے، کچھ بھی. یعنی میں اگر بیٹھے بیٹھے کہتی رہوں کہ میرا وزن بڑھ گیا، میں کیا کروں، لیکن میں یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتی، تو پھر تو میری زندگی میں پرابلم بڑھیں گی نا. یا میں ریلیشن شپ کے معاملے میں کہوں کہ دیکھو میں اپنا غصہ نہیں کنٹرول کر سکتی، یا مجھے یہ چیز، یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، میرا تو ہاتھ، ایک شوہر کے میرا تو ہاتھ اٹھے گا ہی اٹھے گا بیوی پہ، بس وہ چپ کر کے مارے کھاتی رہے. نہیں، آپ کی زندگی بری ہی ہوگی. آپ کی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی جب آپ پرنسپلڈ کام نہ کوئی کر رہے ہوں. تو ہمیں اپنے سینے کو کھولنا ہے، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے کھولنا ہے. جتنا آپ اسلام کے لیے کھولیں گے اتنی گڈنس جائے گی، آپ کا ٹیسٹ چینج ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحیح کام کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے. تو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.